علی بھائی اگلا سوال ہے، حج کے موقع پر دی جانے والی قربانی اور عید قربان کے موقع پر دی جانے والی قربانی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، عام لوگوں کو اس بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ دو الگ سے قربانیاں ہیں۔ اصل قربانی تو وہی ہے جو حج کے موقع پہ دی جاتی ہے، لیکن وہ چونکہ صاحب استطاعت لوگ ہیں جو حج پہ جاتے ہیں، باقی لوگوں کو سنت ابراہیمی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ کے طور پہ عبادت کے طور پہ یہ چیز دے دی، عید قربان کی قربانی۔ حج کی جو قربانی ہے اسے کہا جاتا ہے الہدیو یا ہدی، ہم اردو میں بول دیتے ہیں، اور جو عید قربان کی قربانی ہے اسے کہا جاتا ہے الاضحیہ یا اضحیہ، اضحیٰ، عید الاضحیٰ، یہ وہی لفظ قربانی والی عید۔ تو یہ دو قربانیاں آج کی ڈیٹ میں تو یقیناً یہ الگ ہیں، لیکن سنت ابراہیمی کے طور پہ اصل میں یہ قربانی حج کے موقع پر تھی، اور وہ بھی حج قران اور حج تمتع کے لیے۔ اب جو غیر حاجی ہیں ان میں سنت یہ باقی ہے کہ وہ عید قربان کی قربانی کر لیں گے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں، اسے کہا جاتا ہے اضحیہ قربانی، یہ حج والی جو عید قربان کی قربانی ہے۔ حاجیوں کے اوپر یہ قربانی نہیں ہوتی ہے، ان کی اپنی والی قربانی ہوتی ہے، بلکہ حاجیوں کے اوپر تو عید کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، جس طرح حاجی لوگ احرام کی حالت میں اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے یہاں تک کہ قربانی نہ ہو جائے، کیا عید قربان کی قربانی کے لیے قربانی کرنے والے کا بھی یہی حکم ہے؟ آنی اس درجے میں تو نہیں ہے جو احرام کی پابندیاں ہیں۔ احرام کی پابندیوں میں تو آپ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ بھی قائم نہیں کر سکتے، اور نہ تو ضروری بال، نہ غیر ضروری بال، نہ ناخن یا مونچھوں کو تراشنا، کچھ بھی نہیں کر سکتے جتنے دن آپ نے احرام پہنا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت دی گئی ہے۔ جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ بھی یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک اپنے جسم سے بال اور ناخن نہ کاٹیں، اور جیسے ہی قربان گاہ میں پہلی قربانی ہو اس کے بعد وہ ناخن اور بال کاٹ لیں تو ان کو پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اور جو دوسرا حاجی ہے نا، جو عام قربان کرنے والا ہے، اس کا جب تک اپنا جانور قربان نہیں ہوتا وہ اپنے بال ریموو نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے حاجی بھی جب تک وہ اپنا جانور قربان نہیں کرتا وہ اپنے جسم کے بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کاٹ سکتا۔ تو یہ یعنی اس اعتبار سے پابندی سنت کے درجے میں ہے۔ عام جو قربانی عید کی ہے حاجیوں کے لیے یہ فرض کے درجے میں ہے، اور وہ اگر جان بوجھ کے بال ریموو کر دیں گے، ایک اچھا خاصا حصہ کو مونچھیں مونڈ دیتا ہے، تو پھر اسے پھر ایک دم دینا پڑے گا، یعنی ایک جانور حرم کی حدود کے اندر قربان کرنا پڑے گا۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، ذوالحجہ کے مہینے کی کیا کوئی الگ سے بھی فضیلت ثابت ہے یا صرف حج اور قربانی کے حوالے سے اس مہینے کی عظمت ہے؟ حج اور قربانی تو جی کلائمیکس ہے اس مہینے کا، لیکن یہ مہینہ الگ سے بھی ایک فضیلت رکھتا ہے نا جی۔ سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تو 12 مہینے ہیں سال کے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 4 حرمت والے مہینے 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ سے ہے رجب کا مہینہ۔ ایک جنرل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی پورے سال میں کیے ہوئے اعمال کبھی بھی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ کیٹاگوریکلی ہے، یعنی ایون رمضان کی کوئی عبادت بھی یہ پہلے 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کرتی، بلکہ اکثر مفسرین کا اتفاق ہے، یہ سورۃ الفجر میں جو اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے نا، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 برکت والی راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں جو ہیں وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، یکم ذوالحجہ سے لے کے 10 ذوالحجہ تک۔ تو بخاری کی اس حدیث میں آیا کہ پورے سال میں نیک اعمال کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان پہلے 10 دنوں کے اندر ہے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، 9 ذی الحجہ یعنی یوم العرفہ کے دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ روزہ سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق رکھا جائے گا یا اپنے اپنے ملکوں کی تاریخ کو فالو کریں گے؟ دیکھیں کچھ تو میں نے پہلے عرض کر دیا، اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے ملک کے اعتبار سے ہی رکھنا ہے۔ فضیلت تو میں نے بتا دی مسلم شریف میں کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے۔ رہا کہ سعودیہ کے مطابق کرنا ہے تو یہ تو
ان 15-20 سالوں کی ایک زیادہ مصیبت ہے. ادروائز اگر آپ آج سے 40-50 سال پہلے جائیں، جب یہ سیٹلائٹ ٹی ویز کا سلسلہ ہمارے علاقوں میں یہاں شروع نہیں ہوا تھا، ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں آتا تھا، تو اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آج سعودیہ میں یوم عرفہ ہے یا نہیں ہے. تو اگر پہلے آلموسٹ 1400 سال کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں کے مطابق یوم عرفہ کو لے کے چل رہے ہیں، تو اب بھی وہی آپ شریعت بدل تو نہیں جانی ہے. علی بھائی اگلا سوال ہے، عید قربان کی قربانی واجب ہے یا کہ سنت؟ عید قربان کی قربانی جو ہے آلموسٹ امت میں اتفاق ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے. صرف حنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں، اور وہ سختی ان کی حدیث کے ظاہری الفاظ پہ دیکھا جائے تو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، المستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد میں ہے، امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہیں. تو اس میں چونکہ ایک وعید ہے، اس کی وجہ سے امام حنیفہ کا یہ موقف ہے کہ عید قربان کی قربانی واجب ہے. لیکن ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ احادیث کو آپ نے صحابہ کے فہم کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے، سلف کے فہم کے مطابق نہیں، صحابہ کے فہم کے مطابق. سلف تو امام حنیفہ بھی ہیں، انہوں نے فہم غلط لے لیا ہے، تو سلف کے فہم سے مراد ہے صحابہ کا فہم. صحابہ کا فہم یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات جان بوجھ کے عید قربان کی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں. تو عید قربان کی قربانی سنت ہے، واجب نہیں. اہل تشیع کے ہاں بھی یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے. میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یعنی جب سے اس اعتبار سے یعنی صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے، یعنی 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو میری تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ کیا. لہٰذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے. بھائی سنت ہے، کریں گے. البتہ یہ ٹیکنیکل بحثیں اس لیے کی جاتی ہیں جب حنفیوں کی طرف سے زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر، اور بلکہ وہ تو ایک اور سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں گھر میں جتنے لوگ الگ سے بھی صاحب استطاعت ہیں، کسی بیوی کے پاس سونا ہے تو وہ علیحدہ سے اپنی قربانی کرے گی، فلاں کرے گی، اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں. اس لیے پھر یہ بحثیں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ سنت ہی ہے، واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، سنت دائمہ، متواتر اور مسلسل بھی ہے. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے، قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے اعتبار سے نصاب کیا ہوتا ہے؟ نصاب کے اوپر جی اتفاق ہے. صاحب نصاب وہ ہے جس میں قربانی کی استطاعت موجود ہے. اس کا زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک غریب آدمی ہے، قربانی کے دنوں میں اس کے پاس مال آ جاتا ہے، تو وہ قربانی کے اعتبار سے صاحب استطاعت ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے. لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ واجب نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ضرور کرے، پھر تو واجبیت ہو جائے گی نا. تو میں نے آپ کو پہلے اس پہ بحث کر چکا ہوں. تو وہ صاحب استطاعت ہے، ضرور کرے. جہاں ہم اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کریں. تو اس کے لیے آپ کے پاس قربانی کا خرچہ ہونا ضروری ہے. علی بھائی اگلا سوال ہے، جانوروں کی کون سی سپیشیز یعنی اقسام ہیں جن کی قربانی دی جا سکتی ہے، اور ان جانوروں میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ 4 قسم کی سپیشیز ہیں جی جس کے اوپر اتفاق ہے. جو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے جوڑوں کی فارم میں، تو وہ ٹوٹل 4 جوڑے بنتے ہیں. سورۃ الانعام کے اندر ہے بہیمۃ الانعام، بے زبان مویشی. اس میں کہا گیا کہ بھیڑ اور بکری اور گائے اور اونٹ، یہ 4 ہیں. باقی وہ جو مینڈا ہے وہ بھیڑ والی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یہ 4 جوڑے بن کے 8 ہو گئے. تو یہ 4 سپیشیز ہیں جن کی قربانی ہے، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ. اب اس میں یہ بھی کوئی تفریق نہیں ہے کہ میل ہے یا فیمیل. اس میں پریفر یہ ہے کہ دودھ دینے والی جانور کو نہ ذبح کیا جائے، دوسرے کو ہی کیا جائے، لیکن فیمیل کی بھی قربانی لگ جاتی ہے. تو یہ 4 اقسام ہیں، اور اس میں سے بھیڑ اور بکری جو ہے وہ ایک ایک بندے کی طرف سے یا ایک ایک خاندان کی طرف سے ہوگی. رہا اونٹ اور گائے، اس کے اندر
7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، پریفریبلی یہی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو عمرے کے لیے بھی آپ حدیثات لے کے جا سکتے ہیں، تو 7 لوگوں کو گائے اور اونٹ میں شریک کیا۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ 10 لوگوں کو حج کے علاوہ قربانی کے موقع پہ کیا گیا۔ بعض لوگ اس حدیث کی صحت کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں، حسن درجے کی روایت ہے، باقی احتیاط اسی میں ہی ہے کہ 7 حصے والی بات ہی پریفریبل ہے۔ شیعہ کے ہاں بھی جو اونٹ اور گائے ہے اس میں 7 حصے ہیں، مسلم شریف میں بھی 7 حصوں کا ذکر ہے، 10 بھی جواز کی تک موجود ہیں، اور یہ 7 حصے زیادہ سے زیادہ ہیں، 5 بھی رکھ سکتے ہیں، 5 بندے مل کے بھی ایک بیل لے سکتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں لیں تو 5 لیکن اس سے 7 کریں، 5 پورے کر لیں اور باقی جو 2 بچے نا اس کے پھر 5 کر کے تھوڑے تھوڑے سب کو دیں، تو میتھمیٹیکلی تو لگ و شکار ہے، جس کو کہتے ہیں یعنی کمر درمیان میں، آپ چاہے سرانے والی سائڈ پہ سر رکھیں چاہے وہ پانتی والی سائڈ پہ، لیکن یہ حنفی آپ چلے جائیں، یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ 5 اگر لوگ شریک ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس سے 7 ہی ہوں گے، 5 دیے جائیں گے اور جو باقی 2 بچیں گے وہ اس کے پھر 5 کر کے دیے جائیں گے، تو آپ ٹوٹل کے 5 کر لیں۔ اور اس میں بعض لوگ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی امیر آدمی ہے نا تو وہ اچھا گوشت اپنی طرف لے جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایکولی گوشت ڈیوائیڈ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ایک صرف گول بوٹی لے جائے گا، دوسرا صرف ہڈیاں لے کے چلا جائے گا، تیسرا صرف چربی اس کو دے دی جائے گی، نہیں، برابر ڈیوائیڈ، اور یہ یعنی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ بکری اور گائے، بکری اور بھیڑ یا دمبا، یہ ایک ایک خاندان کی طرف سے یا ایک ایک فرد کی طرف سے، اور گائے اور اونٹ میں 7 خاندان یعنی 7 افراد، وہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ خاندان کی طرف سے قربانی کافی ہے تو وہ اس میں شریک ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے جانور کی کم از کم عمر کتنی ہے؟ قربانی کے جانور کی عمر کا تو اس طریقے سے ذکر نہیں ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی صرف مسنہ کی ہوگی۔ مسنہ کہتے ہیں دوندا جانور جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب بکری یا بکرا جو ہے یہ 1 سال گزارنے کے بعد دوسرے سال میں دوندا ہوتا ہے، 14 مہینے میں یا 16 مہینے میں۔ گائے جو ہے وہ 2 سال گزارنے کے بعد تیسرے سال میں جا کے مسنہ بنتی ہے۔ اونٹ جو ہے وہ 4 سال گزارنے کے بعد 5ویں سال میں مسنہ ہوتا ہے۔ اس میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کا منہ کھولیں نا تو سینٹر میں 2 بڑے دانت آپ کو اوپر نکلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو عموماً پہچان نہیں ہے نا تو وہ تو اگر کوئی موٹا تازہ کھیرا بکرا بھی ہو یعنی جو دوندا نہیں ہے، اس کے سائڈ والے دانت اگر توڑ دیے جائیں، سینٹر میں 2 دانت رکھے جائیں تو اس کو دوندا کر کے کوئی بیچ دے، لادہ بات ہے۔ وہ تو سائز ہی بہت بڑا فرق ہوتا ہے، جو عام جو سال والا جو بکرا ہے یا جو دوندا نہیں ہوا ہوا اس کے تو چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں، یہ تو 2 بڑے دانت نکلتے ہیں نیچے کی سائڈ پہ، وہ آپ یوں کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کم از کم مسنہ ہونا چاہیے، اور پریفریبل بھی یہی ہے۔ بعض اوقات 4 سال کا بھی ہوتا ہے تو 4 اس کو چوگا کہہ دیتے ہیں، یعنی 4 دانت نکلے ہوئے ہیں، وہ پریفریبلی نہ ہو، اس کا گوشت اتنا اچھا ہوتا ہے۔ بہترین جانور جو ہے وہ دوندا جانور ہے جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوں، یہ اس کی عمر ہونی چاہیے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا بھینس یا بھینسے کی قربانی دینا بھی جائز ہے؟ تو بھینس کے بارے میں آپ کتاب الاجماع جو ہے آپ اٹھائیں، پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمۃ الانام میں آتی ہے۔ تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اگرچہ یہ اسپیشیز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی جانور کی 2 اسپیشیز ہیں۔ عرب کے اندر گائے پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں پہ بھینس پائی جاتی ہے۔ اچھا بھینسیں صرف ہمارے علاقے، آپ مصر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی بھینسیں بہت ہیں۔ تو بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے، اور بھینس کی قربانی کا مسئلہ تو پھر حل ہو گیا۔ ویسے تو اس میں حنفی تو قائل ہیں بھینسے کی قربانی کے، اہل حدیث میں 2 گروہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کر لیں، کچھ کہتے ہیں نہ کریں، اس لیے کہ یہ ان 4 بہیمۃ الانام میں نہیں آتے جس کا ذکر سورۃ الانعام میں آیا ہے، بکری، بھیڑ اور گائے اور اونٹ۔ چونکہ گائے کا ذکر ہے تو گائے کی اسپیشیز میں یہ چیز داخل ہے، بھینس، جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں، البقرہ اس کے لیے، یہ جاموس ہے، تو جاموس اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ لہذا میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے
یا بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے، وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹیگری میں فال کرے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جس کو کچھ زیادہ تقوی کا حیض ہے وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے، کسی اور کے اوپر فتویٰ نہ لگائے۔ تو بھینس بالکل حلال ہے جی، اور حلال بھی ہے، اس کی قربانی بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، تو بے فکر ہو کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، قربانی کے جانور میں کون کون سے ایسے عیوب ہیں جن کی بنا پر قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی؟ دیکھیں سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ وہ دوندا نہیں ہے، تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ صرف مسنہ کی قربانی ہوگی، دوندے کی، اور اگر تم دوندا نہ پاؤ تو جزع 1 سال کا کفایت کرے گا۔ اور جزع کے بارے میں امام ترمذی نے ساتھ لکھ دیا اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ ترمذی میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی، کہ جزع سے مراد بھیڑ اور دمبا یا مینڈا آتا ہے، بکری اس میں فال نہیں کرتی، نہ گائے اور اونٹ، تو دوندے کی قربانی ہوگی۔ یہ تو ہوگی ایک بیسک شرط۔ باقی جامعہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں کئی ایک احادیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کرو جس کے کان کٹے ہوئے ہوں، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اس کے جسم پہ گوشت کم ہو، وہ لاغر ہو، وہ بیمار ہو، کوئی بھی اس کے اندر زہری عیب ہو، لنگڑا ہو۔ یہ سارے الفاظ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں موجود ہیں۔ لنگڑا، سینگ ٹوٹا، لاغر، کانا، آنکھ نکلی ہوئی۔ اور عیب کے والے سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر عیب جانور میں بعد میں پیدا ہوا ہے نا تو پھر اس کو عیب نہیں کہا جائے گا۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کانی اونٹنی دیکھی تو انہوں نے کہا اگر تو یہ کانی جو ہے نا وہ خریدنے کے بعد ہوئی ہے نا پھر تو قربانی کر لو، اور اگر یہ خریدنے سے پہلے کی تھی تو اس کی قربانی کوئی نہیں۔ اس طرح کوئی زخمی ہے، کوئی جانور چھلانگ مار کے ٹانگ توڑ لی ہے اس نے اپنی اور بعد میں زخمی ہوا ہے خریدنے کے بعد، تو اس کی قربانی لگ جائے گی، پہلے سے تھا پھر نہیں لگے گی۔ ٹھیک ہوگا جی، جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، اگر قربانی کا جانور زخمی ہو جائے، بیمار ہو جائے یا پھر مر جائے تو کیا نیا جانور خریدنا ضروری ہوگا؟ نیا جانور کوئی خریدنا ضروری نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ آپ نے ظاہر جمع پوجی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اب وہ ایک قدرتی آفت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ جی آپ نے ضرور نیا جانور خریدنا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے تو اپنی کمٹمنٹ شو کر دی تھی، اور بعض اوقات جانور لینے کے بعد بیمار ہو جاتا ہے، تو اب لینے کے بعد بیمار ہوا ہے اور آپ کسی ایکسپرٹ کو دکھائیں اور وہ کہے کہ یہ قربانی تک نہیں چلے گا، تو آپ قربانی سے پہلے اسے ذبح کر لیں تاکہ کم از کم اس کا گوشت تو کھا سکیں، یہ نہ ہو کہ وہ آرام موت مر جائے، وہ آپ کھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ تو قربانی آپ کی اللہ کے حضور لکھی گئی سر، وہ تو سورۃ الحج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، وہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا اگر اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تو ٹینشن لینے والی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک فقہ حنفی والوں نے ایک پتہ نہیں مسئلہ گھاڑ لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص پہ قربانی سنت موقدہ تھی ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک واجب تھی، اور اس نے جانور لیا تو اس کا جانور مر گیا یا زخمی ہوا اور ذبح کرنا پڑ گیا تو خیر ہے، اس کو نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کسی غریب آدمی نے لیا اور اس کا اس طرح مر گیا تو اس کو تو لازمی لینا پڑے گا۔ یہ بالکل الٹ بات ہے نا، یعنی جو بالکل وہ اس بیچارے نے تو پہلے اتنی مصیبت سے لیا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے اپنے اوپر واجب کروا لیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بنیادی غلط کھڑی کر لی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ اس منت کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا، جیسے منت پوری کرنی ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو منت اگر آپ نے پوری کرانی ہے تو منت توڑوا لیں اس سے، اور 3 روزے غریب سے رکھوا لیں، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہی منت کا کفارہ ہے۔ تو وہ بلکہ قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر یہ کفارہ آیا ہے، 3 روزے رکھ لے بجائے کہ بیچارہ پھر پیسے جوڑنا شروع کرے، تو یہ بالکل باطل مسئلہ ہے۔ آپ کی قربانی ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، عموماً اہل سنت کے ہاں خصی جانور یعنی سیکشول ڈسیبل کی قربانی بڑے شوق سے کی جاتی ہے، جبکہ اہل تشیع ایسے جانور کی قربانی کو حرام سمجھتے ہیں، بلکہ اہل حدیث کا ایک فرقہ جماعت المسلمین بھی خصی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتا۔ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں خصی جانور کے بارے میں یہ جو موقف ہے نا اہل تشیع کی طرف جو منسوب کیا گیا کہ وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں، تو یہ ایک مت ہے جو ان کی پبلک کے اندر بھی ہے۔ آپ محقق شیعہ علماء سے پوچھیں تو شیعہ علماء کے اندر ان کے پرانے بزرگوں میں بھی 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک مطلقاً خصی جانور کی قربانی کو حلال سمجھتے ہیں،
دوسرے جو ہیں اسے حرام کی کیٹیگری میں نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں پریفریبل ہے کہ نہ کیا جائے. یہ وہ عیوب نہیں ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے کیٹاگوریکلی مینشن کیا ہے، جو ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں ہے، سینگ ٹوٹا ہوا، کان کٹا ہوا، لاغر، کانا، لنگڑا، اس میں یہ فال نہیں کرتا ہے. لہذا جماعت المسلمین والے تھوڑا اس مسئلے میں غلوف کرتے ہیں، شیعہ میں بعض لوگ غلوف کرتے ہیں، اس غلوف سے بچیں. آپ نے نہیں کرنا، نہ کریں. لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی قربانی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. خود ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خسی بکرے کی قربانی نہ کریں، ہم احتیاط والی سائڈ پہ رہتے ہیں. لیکن مسئلہ پھر میں بتا رہا ہوں یہ اجتہادی ہے، یہ نص والا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ دلائل کو اگر دیکھنا شروع کریں تو مجھے مولانا اسحاق صاحب کا موقف مضبوط لگا کہ جو گوشت کے لیے جانور ہے اس کا خسی ہونا اس کا عیب نہیں ہے، اور جو جفتی کے لیے جانور ہے اس کا خسی ہونا اس کا عیب ہے. تو تھنک آؤٹ آف باکس کریں تو آپ کو کئی ایک چیزیں خود بخود کلیئر ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ اجتہاداً میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ جائز ہے. نص جو ہے نا وہ روایت ابو داؤد والی کمزور ہے، آپ جہاں سے مرضی لیں وہ روایت کمزور ہے. اس کی جتنی اسناد ہے سب میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. تو اس کی بنیاد پہ نہیں بلکہ تابعین میں سے کچھ لوگوں کی بنیاد پہ اور باقی دلائل کو دیکھنے کے بعد یعنی اس کا جواز موجود ہے. ٹھیک ہوگا جی، جزاک اللہ خیر. علی بھی اگلا سوال ہے، عید قربان کی قربانی کا وقت کب سٹارٹ ہوتا ہے اور کیا رات کے وقت قربانی کرنا بھی درست ہے؟ رات کے وقت کیوں نہیں کر سکتے؟ عموماً قصائی اس وقت نہیں آتے ہیں، ظاہر ہے پورا دن بیچارے قربانی کر کے تھک گئے ہوتے ہیں تو کدھر رات کو آئیں گے. اس لیے ایک مت ہے. پھر رات کو کریں گے بھی تو آپ لوگوں کے دروازے توڑ کے تو ان کو جا کے گوشت نہیں بانٹیں گے، صبح تک تو اتنا گوشت سنبھال نہیں سکتے، وہ خراب ہو جائے گا. اس لیے رات کو قربانی نہیں کی جاتی. حرام اسے کوئی بھی نہیں سمجھتا. وقت شروع ہونے کا شیعہ کے ہاں تو فجر کے وقت ہی شروع کر دیتے ہیں. بخاری مسلم میں بہرحال حدیثیں یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس نے قربانی گوشت کے لیے کی، وہ اللہ کے حضور قربانی نہیں لکھی جائے گی. قربانی وہی ہے جو بندہ عید کے بعد کرے. بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پہلے کر لی تھی تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ وہ گوشت تم ضرور کھاؤ، لیکن اگر تم نے اللہ کے لیے جو قربانی عید قربان والی قربانی ہے وہ تم دوبارہ اب کرو، کیونکہ تمہاری وہ والی قربانی اس میں شمار نہیں. ظاہر ہے شروع میں لوگ اس چیز کو لرن کر رہے تھے نا. تو وقت اس کا شروع ہوگا عید قربان کی جو نماز آپ عید الاضحیٰ کی پڑھتے ہیں اس کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا اور پھر 3 دن تک ہے. 10 11 12 کی مغرب سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سٹارٹ ہوگا عید کی نماز کے بعد آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر عید نہیں پڑھی ہوئی تو آپ اپنا جانور قربان نہیں کر سکتے. عید کی نماز ویسے ہی سنت ہے، یہ واجب تو ہے نہیں ہے. خام خواہ دھکے سے کوئی واجب بنا دے لادہ بات ہے. تو اگر آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی ہوئی لیکن عامت المسلمین نے نماز پڑھ لی ہے اور کسی ایک جگہ پہ ہو گئی ہے اور اس کے بعد آپ جانور گرا لیتے ہیں تو چاہے آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی آپ کا جانور وہ قربانی میں ہی شمار ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ بھی 3 دن کے اندر اندر آپ کو قربان کرنا ہوگا، 10 11 12 اور 12 کی مغرب سے پہلے پہلے. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے دن کتنے ہوتے ہیں، 3 یا 4؟ عموماً اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ چوتھے دن قربانی کو جائز سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ایام تشریق سب کے سب قربانی اور کھانے پینے کے دن ہیں. تو یہ ایام تشریق کہا جاتا تھا ان 3 دنوں کو، 11 12 اور 13 کو. اور یوم النحر آپ ملا لیں وہ جو پہلا عید الاضحیٰ کا دن ہے، 10 ذوالحجہ کا دن. یہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ یہ ایام تشریق سارے قربانی کے دن ہیں. اور یہ دارالاسلام والوں نے ایک کتاب باقاعدہ چھاپی ہے، اس میں انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ روایت کمزور ہے. ایک سند اس کی سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی موجود ہے، وہ بھی جبیر بن مطعم سے ہے اور یہ بھی جبیر بن مطعم سے ہے، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن دونوں میں الگ الگ جو تابعین روایت بیان کر رہے ہیں، دونوں کی ملاقات جبیر ابن مطعم سے ان کے سماع ثابت نہیں، یہ مرسل روایت ہے، چھوٹا ہوا واسطہ ہے. شیخ زبیر لزئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے 44 نمبر جو الحدیث رسالہ ہے اس میں باقاعدہ مضمون لکھا اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہ مضمون لکھ کے میں نے آلموسٹ 8 مہینے تک چھاپا ہی نہیں ہے اور سارے اہل حدیث علماء کو بھجوایا کہ میں یہ بم پھاڑنے لگوں علمی کہ یہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو مجھے بتائیں. اب ظاہر ہے ان کے لیول کا کون کو جواب دے سکتا تھا. پھر انہوں نے پرنٹ بھی کر دیا. جب پرنٹ کیا تو سارے پھر کہنے لگے جن کا تفرد ہے. تفرد تو چھوڑو، گل کرو. امت کا اتفاق ہے، اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں. صرف امام شافعی اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں.
اور چند ایک تابعین ہیں، وہ امت کی مین سٹریم سے ہٹ کے ان کا ایک موقف ہے. باقی تو سب مانتے ہیں کہ 3 دن ہے، اور اس میں بھی افضل پہلا دن ہے. ہمارے پاس سب سے بڑی وہ دلیل ہے الموطا امام مالک، جو حدیث کی پہلی کتاب ہے، اس میں گولڈن چینز ہیں. امام مالک نے امام نافع سے سنا ہے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے. علی بھائی اگلا سوال ہے، قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور تکبیر کے صحیح الفاظ کیا ہیں جو جانور کو ذبح کرتے وقت کہنے ضروری ہیں؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 2 چتکوبرے سینگوں والے مینڈے قربان کیے، تو اس میں الفاظ ہیں کہ آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹایا، اپنے پاؤں مبارک اس کے اوپر رکھے، اور آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ کے اس پہ پھیرتے ہوئے کہا بسم اللہ واللہ اکبر. اور مسلم میں الفاظ ہیں، آپ نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر اور ساتھ کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ اسے قبول کر لے محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے، اور امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ظاہر ہے آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی نا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، تو آپ نے اپنے امت کا بھی بیچ میں ذکر کیا. تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس پہ چھری پھیرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ کا نام لینا ہے، جو قرآن حکیم میں 4 دفعہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے. یہ لفظ ہے ذبح، ویسے ہم اردو میں ذبح بولتے ہیں، یہ ذبح نہیں ہے، ذبح ہے زبر کے ساتھ، ذبح کے وقت. پھر مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ چھری کو تیز کرو اور جانور کو اس سے آرام پہنچاؤ تاکہ جلدی جلدی، اور اس کو جب آپ ذبح کریں گے تو ذبح کرتے ہوئے گردن ہی پوری الگ نہیں کر دینی، بلکہ آپ نے اسپائنل کارڈ تک جا کے اس کو آپ نے روک لینا ہے، یعنی شارگ آپ نے کاٹنی ہے. وہ آپ نے پورا رام مغز نہیں کاٹ دینا تاکہ اس کے دماغ اور جسم کا رشتہ برقرار ہے. پھر وہ زور سے جھٹکے مارتا ہے نا، تو وہ اس کے جسم میں جتنا خون ہے نا، جو بیکٹیریا کے لیے ایک سمجھ لیں سود مند ریزروائر ہے، وہ نکل جاتا ہے، پھر وہ صاف ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم جھٹکے گئے گوشت کو پریفریبل نہیں سمجھتے، ذبح والے گوشت کو، ذبیحہ کو بہتر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا جانور کو قبلہ رخ لٹانا اور دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا ضروری ہے یا صرف سنت مبارکہ ہے؟ دیکھیں یہ سنت ہی ہے، فرض تو نہیں ہے. قبلہ رخ والا معاملہ تو مصنف عبدالرزاق میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن عمر اس جانور کے گوشت پسند نہیں فرماتے تھے جسے قبلہ رخ قربان نہ کیا گیا ہو. لیکن یہ صرف ایک تقوی کی حد تک ہے، ورنہ جو آپ عام مرغیاں لینے جاتے ہیں تو وہ کیا قبلہ رخ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو ذبح ہی ہو رہی ہوتی ہے نا. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے جانور یا چھوٹے جانور جو عید کے موقع پہ ہیں نا، یہ مسجدوں کے اندر قبلہ رخ ہی لوگ کرتے ہیں، تو یہ پریفریبل ہے. دائیں ہاتھ سے بھی کرنا پریفریبل ہے، لیکن اگر کوئی ہے ہی لیفٹی ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑانا تو الٹا وہ جانور کو مصیبت ڈالنے والی بات ہے. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یا اپنے فوت شدہ ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، قربانی کے دنوں میں چند کریٹیکل کوسچن جو ہیں ان میں سے ایک یہ کوسچن بھی ہے. لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جانور قربان کیا جائے. محبت کا اظہار تو اس میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ چیز مشروع بھی ہو. اس حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد سے کہ مولا علی علیہ السلام ہر سال 2 مینڈے قربان کرتے تھے. تو آپ سے کسی نے پوچھا آپ 2 مینڈے کیوں قربان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ اے علی میرے بعد بھی تم نے 1 مینڈا میری طرف سے قربان کرنا ہے. تو ایک میں اپنا کرتا ہوں، ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے کرتا ہوں. اب یہ روایت جو ہے نا جی، یہ کمزور ہے. اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرح کوئی نہیں کیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی. جس طرح کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات تو کر سکتے ہیں نا، میت کو تو ثواب پہنچتا ہے صدقہ اور خیرات کا. مسئلہ 74 میرا اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے. اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا، پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے، وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. اور پھر اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا، وہ پورا بکرا ہی میت کی طرف سے دینا ہوگا. اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا، اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے، اصالہ ثواب کے لیے ہو رہا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ذمے اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا.
پوری انسانیت کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا، تو آپ علیہ السلام کی تو خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کے ہم میسج کو آگے لے کے چلیں، نہ کہ قربانی کے دنوں میں ہم اس چکر میں پڑ دیں کہ نبی علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے نہیں کرنا۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی بکرے کے پیسے تھے تو ہم نے نبی علیہ السلام کے نام کا کر دیا، اپنا کیا ہی نہیں ہے۔ یہ کون سی شریعت میں عمل ہو رہا ہے؟ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قربانی کے جانور کے 7 حصوں میں بچے کے عقیقہ کے 2 حصے شامل کر کے عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ عقیقہ جو ہے نا جی، وہ گوشت بانٹنے کا نام نہیں ہے، عقیقہ جو ہے وہ خون بہانے کا نام ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بچہ جب پیدا ہونا تو اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی اس کی طرف سے تم نے ایک جان دینی ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، بخاری میں بھی الفاظ ہیں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرو، لڑکی کی طرف سے 1، اور 7ویں دن عقیقہ کرو اور بچے کا نام ڈکلیئر کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو، یعنی اس کے سر کے بال وغیرہ منڈواؤ اور صدقہ اور خیرات جو آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی عقیقہ کرے گا تو عام صدقہ شمار ہوگا۔ تو 7ویں دن آپ نے عقیقہ کرنا ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ اس میں بکری اور بکرے کی کوئی تقسیم نہیں ہے، تو وہ بکری ہے یا بکرا ہے، گائے میں حصہ نہیں ہے۔ یہ فقہ حنفی نے اجتہاد کیا ہے کہ اس کے ایکویلنٹ ہے۔ یہ اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہ ہو، کیونکہ جب آپ نے پوری جان دینی ہے تو آپ پوری گائے کر لیں اجتہاداً، وہ بھی بکرے یعنی لڑکے کی طرف سے 2 گائے، لڑکی کی طرف سے 1 کر لیں، کیونکہ جان بہانی ہے نا۔ تو یہ غلط ہے کہ آپ حصے رکھیں گے، یہ فقہ حنفی میں بالکل غلط مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ویسے غلط اس لیے ہوگا کہ جتنا مسئلہ یہ خود مانتے تھے وہ تو لوگوں کو بتائیں کہ عقیقہ تو ہوتا ہی 7ویں دن ہے، تو کتنے بچے ہیں جو اس حساب سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ عید قربان کے حساب سے 7واں دن بن رہا ہوگا۔ پھر ان کو مسئلہ یہ لکھنا چاہیے کہ جو بچہ آپ کا 3 ذو الحجہ کو پیدا ہوگا نا، اس کی عقیقے ساتھ ہو سکتی ہے، وہاں کے پیچھے تو نہیں ہے، اس میں تو عام صدقہ ہے اور آپ اس کے لیٹ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو مجبوراً ہے۔ وہ ٹھیک ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ اعلان نبوت کے بعد کیا تھا، لیکن وہ تو جواز کی حد تک ہے جب کسی کا رہ گیا ہو، جان بوجھ کے کوئی یعنی کہ جی منڈے دی پھوپھی آ رہی ہے تو منڈے دے چاچے نے اگلے مہینے آنا ہے، اس کے بنیاد پہ لیٹ نہیں کر سکتے، 7ویں دن کرنا ہے۔ اور دن کے اعتبار سے بھی یاد رکھنا ہے، اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہے نا بچہ تو عقیقہ بدھ کو بنے گا، بدھ کو پیدا ہوا ہے تو اگلی منگل کو بنے گا، اور اگر منگل کو پیدا ہوا ہے اور مغرب کے بعد ہوا ہے تو بیسیکلی وہ بدھ کو پیدا ہوا ہے، منگل کو نہیں پیدا ہو رہا۔ ہاں، تو اس اعتبار سے پھر دیکھنا ہے آپ نے 7ویں دن کرنا ہے۔ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا کیا سنت مبارکہ ہے؟ سنت مبارکہ نہیں ہے، لیکن سورۃ الحج میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو حج کی قربانی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کے نام لے کے نہر کرو اونٹوں کو اور یہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑیں تو پھر اس کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی دو، سوالیوں کو بھی دو، اور جو سوال نہیں کرنے والے غریب ان میں بھی تقسیم کرو۔ تو اس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ خود میں مراد خود اور آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، تو 2 حصے یہ بن گئے، اور تیسرا آپ نے مسکینوں اور غریبوں میں کرنا ہے۔ یہ اجتہاداً ہے سب کے نزدیک، آپ سارا خود بھی کھا لیں تو جواز موجود ہے اس کا، لیکن بہتر ہی ہے کہ 3 حصے کرنے چاہیے، جس طرح قرآن پاک میں اشارتاً ذکر آیا، اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قربانی کے دن جانور کے گوشت سے روزہ کھولنا چاہیے یا اس کے بغیر بھی ناشتہ کیا جا سکتا ہے؟ ناشتہ کیا جا سکتا ہے جی۔ بخاری میں اتنا ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب چھوٹی عید یعنی جسے ہم کہتے ہیں عید الفطر کے لیے جب جاتے تھے تو آپ میٹھی کھجوریں کھا کے جاتے تھے طاق تعداد میں، یہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ ترمذی میں آتا ہے کہ جب آپ عید الفطر کے لیے جاتے تھے تو میٹھا کھا کے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے لیے خالی پیٹ جاتے تھے اور واپسی پہ آ کے کھاتے تھے۔ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کی کھال کس تنظیم کو دینی چاہیے؟ اس کے علاوہ وہ بھی کوئی مصرف ہو تو وہ بھی ہمیں بتا دیجیے۔ تنظیم دیکھیں جی، اب تو آلموسٹ تنظیمیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں کیونکہ کھالیں بہت سستی ہو گئی ہیں۔ جس طرح آج سے 20 سال پہلے بڑی کھال 5,000 روپے کی تھی، آج تو شاید وہ 25,000 کی ہوتی، لیکن تو اب 500 کے اوپر وہ کھالیں جو ہے نا وہ اٹھاتے ہی کوئی نہیں، اس پہ تو نمک ہی لگ جاتا ہے 100 روپے کا۔ تو اب اور یہ انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف، اگرچہ اس میں جرم چند لوگوں کا تھا، بعض دہشت گرد تنظیموں کے لیے فنڈنگ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے ہو رہی تھی، وہ FATF کا جو چکر چل رہا ہے اس کی چکر میں باقی عام مسلمان بھی رگڑے گئے۔ اب عیدی والے یا شوکت خانم والے بیچارے جو کھالیں بیچ کے اپنا ایک ویلفیئر کا کام چلا رہے تھے، ان کا یا الخدمت فاؤنڈیشن والے، ان کا تو قصور نہیں تھا لیکن وہ بھی ساتھ پس گئے اس کے۔ تو
تو کھال کا مصرف یہ ہے کہ آپ کسی بھی تنظیم کو جو گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹرڈ ہو، بینڈ نہ ہو، چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی تنظیم ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، خود بھی استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں. اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا ہے. قرآن نے جب ذکر کیا سورہ الحج کے اندر کہ مسکین کو اور غریبوں کو کھلاؤ، تو ظاہر ہے اس میں وہ بھی شامل ہیں. تو باقی جو لوگ کچھ احتیاط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کا اپنا گوشت ہے وہ نہ دیں، آپ کے گھر جو دوسروں کا ہے وہ کسی اپنی کام کرنے والی کوئی کرسچن ہے اس کو آپ دے دیں. تو اگر کوئی زیادہ احتیاط میں جانا چاہتا ہے تو اس طریقے سے کر لیں، ورنہ اگر آپ قربانی کا گوشت ان کو بھی دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تالیف قلب کے لیے ضرور دیا جا سکتا ہے، لیکن غریب مسلمانوں کو چھوڑ کے غریب غیر مسلموں کو تلاش کر کر کے دینا یہ بھی غلط ہے. علی بھی اگلا سوال ہے، غیر مسلم ممالک میں رہنے والوں کو وہیں قربانی کرنا ہوگی یا اپنے آبائی ممالک میں قربانی کے لیے رقم بھجوانا ہوگی؟ دیکھیں جی، اگر وہاں پہ قربانی کی اجازت ہے تو پھر آپ کریں، ادروائز اگر وہاں پہ آپ خود اس طریقے سے قربانی نہیں کر سکتے تو اس رول کو نہ توڑیں. علی بھی اگلا سوال ہے، حاجیوں کو حج کران یا حج تمتع کی قربانی کر لینا کافی ہے یا پھر عید قربان کی قربانی بھی الگ سے کرنا ہوگی؟ دیکھیں جی، کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حج اور عید کی قربانی الگ سے کی ہو. حاجیوں کے لیے تو عید کی قربانی کوئی نہیں ہے، ان کے لیے تو عید کی نماز بھی نہیں ہے. یہ حنفیوں نے مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ حج تمتع اور حج قران میں جو قربانی ہے وہ حج کی قربانی ہے، وہ عید قربان کی قربانی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ آپ نے ایک سفر میں حج اور عمرے دونوں سے فائدہ اٹھایا ہے، وہ اس کی پینلٹی کے طور پہ شریعت نے ایک آپ کے اوپر واجب قرار دی ہے. پیرلل میں آپ قربانی ضرور کریں، ویسے آپ فضیلت کے لیے کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. باقی کہیں ہمیں صحابہ میں اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے پیرلل میں دو قربانی ہیں. جو حاجی گیا وہ اس سے بڑا کام کر رہا ہے، اور دوسرا یہاں پہ جو آپ قربانی کر رہے ہیں وہ تو حج کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے. اصل قربانی تو وہیں پہ ہے جو منا میں ہو رہی ہے، جو سنت ابراہیمی جاری ہے. لہٰذا یہ غلو ہے دین کے اندر. ویسے کسی نے شوق سے کرنا تو بے شک جتنی مرضی کرے، لیکن یہ غلو ہے کہ ایک حاجی جو ہے وہ پیرلل میں پیچھے بھی فون کرے، جی ادھر بھی میری قربانی کر دیں، ادھر میں حج والی کروں، ادھر آپ عید قربان والی کر لیں. یہ بھی خام خواہ جو ہے وہ میرا خیال ہے علماء نے اپنی کھالوں، ایک کھال تو کم ہو جانی تھی نا، انہوں نے کہا یار ساڑھی کھالا چل دیا نا. یہ فتوے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کرنے کی بجائے اگر وہی رقم کسی غریب خاندان کی مالی مدد کے لیے دے دی جائے تو کیا زیادہ بہتر عمل نہیں ہوگا؟ اس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ آ چکا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، میں مختصر یہاں پہ بھی بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں جو شعار اللہ ہے آپ ان کو بدل نہیں سکتے. آج ہم مسجد میں نماز کے لیے جب جاتے ہیں، اذان کی آواز کی وجہ سے نہیں جاتے، گھڑی کی وجہ سے جاتے ہیں کہ جی 1:30 بجے زور ہے. تو پریکٹیکلی یورپ اور امریکہ میں تو اذان کی ضرورت ختم ہو چکی ہے، اور یہاں پہ بھی کئی جگہوں پہ، لیکن ہم اس کو بدل نہیں سکتے. اسی طریقے سے قربانی کے پہلے 3 چکروں میں جو رمل کیا جاتا ہے وہ مشرکین عرب پہ روب ڈالنے کے لیے تھا، لیکن آج تک وہ سنت کے طور پہ جاری ہے طواف کے دوران، حج اور عمرے کے موقع کے اوپر. تو یہ شعار اللہ نہیں آپ بدل سکتے. رہا غریبوں کو دینا، آپ الگ سے دیں. غریبوں کو آپ نے ضروری ہے پیسے ہی دینے، گوشت دے دینا، غریب بھی کھا لینا چھوٹا گوشت، وہ بھی اس کی بریانی بنا کے کھا لے موٹے گوشت کی، تو آپ گوشت دے دینا. یہ ہمیں خام خواہ لوگوں کے دماغ میں کیڑا آتا ہے. اصل وہی ہے جو دین نے ایز اے شریعت آپ کو تعلیم کی ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے. علی بھی اگلا سوال ہے، عموماً کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی 7 چیزیں کھانا مکروہ اور گناہ ہیں، جن میں اوجڑی بھی ہے. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اوجڑی شوق سے کھاتے ہیں. ظاہر ہے حنفی کھا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ انہوں نے مشہور کیا. یہ طبرانی میں ایک ضعیف روایت ہے، ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ اس میں کذاب راوی ہے. امام بیہقی نے بھی وہ روایت لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں کذاب راوی ہے کہ یہ 7 چیزیں نبی علیہ السلام نے کھانے سے منع کیا ہے. اس میں اوجڑی شامل ہے، آنکھیں شامل ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو اسپیئر پارٹس جن کو کہہ دیتے ہیں، وہ ہر چیز حلال ہے جانور کی. اوجڑی اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فقہ کے اندر، جی مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے، اور کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ہر چیز حلال ہے جی، حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں. جس روایت کی بنیاد پہ انہوں نے کلیم کیا وہ روایت ہی گھڑی ہوئی روایت ہے. ہاں دل نہ مانے علیحدہ بات ہے. مثلا میں نے کبھی مغز نہیں کھایا، مغز تو حنفیوں کے نزدیک بھی حلال ہے، ان 7 چیزوں میں نہیں آتا، میرا دل نہیں مانتا. کئی لوگ زبان اتنے شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا نہیں دل مان رہا ہوتا. بھئی جن کا دل مان رہا ہے ان کو کھانے دیں آپ. اب جو لوگ اوجڑی جن کے منہ کو لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی اوجڑی جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو کھانے دیں آپ.
جس چیز کو قرآن حکیم میں آیا کہ اپنی زبانوں سے فوراً نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے بغیر علم کے. اور سنن ابی داؤد میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے جو حرام چیزیں کرنی تھی وہ فرما دی ہیں، باقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے شریعت کا قلم اٹھایا ہوا ہے، وہ آپ نے خود اس معاملے میں دیکھ لینا، اگر چیز آپ کو پسند ہے آپ کھائیں، نہیں پسند نہ کھائیں. حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے حلال چیز کے اوپر. حلال چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے. گوشت کے کیٹیگری میں جو چیز جانور کی فال کرتی ہے وہ آپ کھائیں گے. تو ویسے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اوجڑی کے بارے میں اور خود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں مشہور ہوئی ہیں. ٹھیک ہے علی بھی اگلا سوال ہے، کیا گائے کے گوشت میں بیماری ہوتی ہے؟ گائے کے گوشت میں بیماری پہلے نہیں ہوتی تھی. جب سے انڈیا میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا تو وہاں بعض مولویوں کو خیال آیا کہ اس طرح کی جعلی روایتیں، جو کتابوں میں تو بہت ساری جعلی روایتیں وہ نکالنی شروع کی ہیں. جی گائے کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے گوشت میں بیماری ہے. استغفر اللہ تو بولی. گائے کے گوشت کا تو قرآن میں ذکر ہے. گائے قربان کرنے کا سورۃ البقرہ کس کے اوپر ہے؟ بقرہ کہتے ہی گائے کو ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بیماری والی چیزیں آپ کو کھلانی ہیں. اور جو حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے لیے جو فرشتے آئے تھے، وہ جو واقعہ قرآن پاک میں ایک سے زیادہ جگہ آیا ہے، وہاں پہ ہے کہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے. سنت ابراہیمی ہے بڑا گوشت کھانا. تو یہ بات غلط ہے کہ گائے کے گوشت کے اندر بیماری ہے. باقی آپ کو کہ جی نہیں جی کوئی زیادہ کھا لے تو اس کا یورک ایسڈ بڑھ جائے گا. سر ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. علی بھی اگلا سوال ہے، اگر جانور زخمی ہو کر بھاگ جائے تو اسے گولی مار کر ذبح کیا جا سکتا ہے؟ گولی مار کے ذبح تو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. گولی ماریں گے تو وہ گر جائے گا اور اس کی جان فوراً تو نہیں. یہ کوئی چڑیا تو نہیں ہے نا، جانور کی جان تو کافی دیر سے نکلتی ہے. تو گولی مارنے کے بعد جب وہ گر جائے تو پھر جا کے اسے ذبح کر لیں. اور اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے گولی ماری ہے تو گولی چیرنے کا کام بھی کرتی ہے، چاہے وہ گردن پہ نہیں کسی اور جگہ پہ بھی لگے. تو وہ اسی کیٹیگری میں جو آلریڈی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے کہ جتنے شکاری جو کتے ہوتے ہیں جو آپ نے پالے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے قربانی کا جو طریقہ ہے وہ آپ چھرا مار کے، تو وہ کتے کے پہنچنے سے پہلے جانور مر جائے یا آپ کے تک پہنچنے تو وہ حلال ہی ہوگا، کیونکہ وہ چیرتی بھی ہے، وہ چھری کا کام بھی کرتی ہے. تو اگر آپ نے ماری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گولی ماری، ٹھیک ہے، مر گیا اسی گولی سے، حلال ہوگا. لیکن یہ مرتا نہیں ہے، آپ وہاں پہنچے جا کے اس کو ذبح کریں. لیکن سر میں گولی نہ ماریں، کسی اور جگہ جہاں سے خون نکلے. ٹھیک ہے نا. اور وہ لیکن یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے جب آپ کے قابو سے باہر ہو گیا، ورنہ تو آپ اگر ماہر ہیں تو اس تک کی نوبت ہی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا سب سے پہلے کلیجی کا گوشت کھانا سنت ہے؟ اس طرح کی کوئی حدیث میرے علم میں تو نہیں ہے. جو آپ کو پسند ہے سب سے پہلے وہ کھائیں جی. کلیجی کا پسند ہے تو کلیجی کا یہ ہے ذرا جلدی پک جاتی ہے، ٹیسٹی بھی ہوتی ہے، تو وہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے اس میں. تو ٹھیک ہے کھائیں جی، موجے ماریں. ٹھیک. علی بھی اگلا سوال ہے، اگر کوئی ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو جانور حلال ہوگا یا کہ حرام؟ پہلے تو اس بندے کو ذبح کرنا چاہیے کہ ایک ہی کام تھا وہ بھی تو بھول گیا. یہ میں یعنی ایک جوک کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اللہ کا نام لینا اگر وہ بھول گیا ہے تو پھر وہ کر رکھا ہے تو جانور تو حرام ہوگا. قرآن میں 4 جگہ ہے کہ جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ جانور حرام ہے، اس کا گوشت بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. آپ نے چھری چلائی، چلانے کے بعد آپ کے ذہن میں آیا ابھی اس کی جان نہیں نکلی، زندہ ہے نا ابھی تو، جان نہیں مکمل نکلی، تو آپ جو باقی کی چھری جو چلا رہے ہیں اس میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں. جب تک مکمل اس کی جان نہیں نکلتی اس وقت تک آپ اس کو قربان کر سکتے ہیں. تو ویسے تو یہ کہ ایسے بندے کو جس کا دماغ ہی حاضر نہیں ہے اس کا کیا کام ہے وہ یہ کرے. اس لیے ہم تو جب مرغی بھی ذبح کروانے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بھائی اونچی آواز سے تکبیر پڑھنا. تو یہ ہوتا نہیں ہے. ویسے ایک سوال تھا، انٹرٹین ہو گیا. ادروائز جانور چاہے وہ نہیں ہے کہ بھول چوک معاف ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں بھول چوک کھا لیا تو روزہ آپ کا چلے گا، یہاں نہیں چلے گا. یہ تو بیسک اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور اپنے کانوں کا سننا ضروری ہے. دل میں بھی تکبیر کافی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. نماز بھی دل میں پڑھنے سے نہیں ہوتی جب تک زبان سے نہ پڑھے. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قربانی کے جانور پر سواری کی جا سکتی ہے؟ ہاں جی کر سکتے ہیں. ویسے تو لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں اور آج نہیں، اس زمانے میں بھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص تھا تو وہ جانور کو ہانک رہا تھا اور خود بھی ہانپا ہوا تھا تھک تھک کے. تو آپ فرمایا اللہ کے بندے اس پہ چڑھ جا. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ قربانی کا جانور ہے. آپ فرمایا اللہ تجھ پہ رحم کرے، چڑھ اس کے اوپر. 3 دفعہ آپ نے فرمایا اسے. تو وہ اسے بے ادبی سمجھ رہا تھا. تو بے ادبی نہیں ہے، بلکہ مسلم شریف میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے خود بھی اس جانور کے اوپر قربانی کی ہے جو آپ نے ہدی کے لیے جانور ساتھ لے کے جا رہے تھے.
تو آپ جانور کے اوپر قربانی کر سکتے ہیں, وہ اس سواری کے طور پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. باقی اب بکرا ہے اور اس کے اوپر ایک کوئی 80 کلو کا بندہ چڑھ گیا تو وہ تو غلط ہے. یہ تو میں بیل کی بات کر رہا ہوں یا اونٹ کی, یا چھوٹا بچہ اور وہ بکرے کے اوپر چڑھ جاتا ہے جس کا اپنا 10-12 کلو وزن ہے. تو بڑا بندہ تو اب ظلم کرنے والی بات ہے نا, وہ تو شاید اس غرض میں لوگ کہتے ہوں کہ نہیں چڑھنا چاہیے, ادروائز آپ قربانی کے جانور کے اوپر سواری کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے, کیا قربانی کے 5 حصے اور کسائی کے 2 حصے گوشت کے لیے رکھے جا سکتے ہیں؟ نہیں, ساری قربانی برباد ہو جائے گی. ایک بندے نے بھی صرف گوشت کی نیت کی اور قربانی کی نہیں کی ہے, یا عقیقے کا حصہ بیچ میں ڈالا ہوا ہے. عقیقے کے لیے تو پوری جان دینی ہے آپ نے, میں الگ سے ڈسکس کر چکا ہوں. ایک بندہ بھی ایسا شامل ہے نا جس نے گوشت کے لیے ڈالا ہے اور قربانی کے لیے نہیں, باقی ساروں کا برباد. صحیح. علی بھائی اگلا سوال ہے, قربانی کا جانور گم ہو جائے اور بعد میں مل جائے تو اسے بیچ کر رقم لے سکتے ہیں, جبکہ اس کے بدلے میں نیا جانور خرید کر قربان کر لیا ہو؟ اگر نیا خرید کے قربان کر چکے ہیں پھر تو معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے نا, وہ تو پھر آپ کا اس سے دستبردار ہو چکا ہوا ہے معاملہ. تو آپ وہ جانور جو ہے چاہے خود کھا لیں یا اس کو بیچ لیں, آپ اس کی رقم لے لیں. وہ تو اسی طریقے سے تھا, میں نے قربانی کے لیے جانور لیا, کچھ دن بعد مجھے ایک اور جانور پسند آیا تو میں اس کو بیچ کے ایک نیا لے لوں قربانی سے پہلے. اسی کو آپ اس طرح ایکسٹراپولیٹ کر لیں. تو اگر آپ کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے نہیں کیا ہوا, جانور گم گیا تھا اور آپ کے پاس استطاعت نہیں تھی تو آپ نے نیا بھی نہیں خریدا, ٹھیک ہے, جب بعد میں ملے اس وقت قربان کر لیں. صحیح. علی بھائی اگلا سوال ہے, کیا جانور کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا کر ذبح کیا جا سکتا ہے؟ بے ہوشی کا ٹیکہ لگا کے آپ ذبح کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کی جان تو نہیں نکلی ہوئی نا, اس وقت زندہ ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ بہت طاقتور جانور ہے تو آپ یہ کر لیں. یہ کوئی اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے, کیونکہ قربانی کے وقت یہ کیا جا رہا ہے نا. اور عیب کے والے سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا, اگر عیب جانور میں بعد میں پیدا ہوا ہے نا تو پھر اس کو عیب نہیں کہا جائے گا. مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کانی اونٹنی دیکھی تو انہوں نے کہا اگر تو یہ کانی جو ہے نا وہ خریدنے کے بعد ہوئی ہے نا پھر تو قربانی کر لو, اور اگر یہ خریدنے سے پہلے کی تھی تو اس کی قربانی کوئی نہیں. اس طرح کوئی زخمی ہے, کوئی جانور چھلانگ مار کے ٹانگ توڑ لی ہے اس نے اپنی اور بعد میں زخمی ہوا ہے خریدنے کے بعد, تو اس کی قربانی لگ جائے گی. پہلے سے تھا پھر نہیں لگے گی. صحیح. علی بھائی اگلا سوال ہے, کیا سنی, شیعہ, بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث وغیرہ ایک ہی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کار کے تک دیکھ لو, نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, شرعی طور پہ ہو سکتے ہیں, پریکٹیکلی نہیں ہوں گے. ہاں ظاہر ہے وہ تو ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ویسے آپ کے ڈر کی وجہ سے نہ کہیں, آپ کہیں نا کسی یہ سبز پگڑی والے کو کہ ایک بد مذہب وہابی ہے, اس کا آپ کے جانور میں حصہ ڈالنا ہے, تو وہ کہے گا پہلے تو اس کو تجھے میں ذبح کروں گا نا جو تو میری اس طرف کر رہا ہے. اہل حدیث سے کہیں گے ایک قبر پرست, قبروں کا پجاری ہے ایک بریلوی ٹائپ بندہ, تو کہیں گے جناب آپ نے ہماری قربانی ضائع کرنی ہے. اس پہ میں آلریڈی ایک کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے. بھائی جو کلمہ کو مسلمان ہے نا, اس میں چاہے کوئی بھی عیب پایا جاتا ہے, وہ مسلمان ہے نا, تو اس کو آپ قربانی میں شریک کر سکتے ہیں. باقی آپ کا دل نہیں مانتا آپ نہ کریں, اپنے بریلویوں میں کریں, دیوبندیوں میں کریں, اہل حدیث میں کریں, شیعہ میں کریں. بہتر عافیت اسی میں ہی ہے کہ اپنے کفر میں قربانی کریں. ان کا کفر یہی ہے نا. صحیح. علی بھی اگلا سوال ہے, کیا کسی غیر مسلم سے قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں؟ ہاں, کیوں نہیں خرید سکتے. غیر مسلم کے ساتھ آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ جو ہے یہودی کے پاس چند گیہوں کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی, تو غیر مسلم سے آپ کیوں نہیں خرید سکتے؟ بالکل لیں. صحیح. علی بھائی اگلا سوال ہے, کیا غیر مسلم کسائی سے جانور ذبح کروا سکتے ہیں؟ ہاں جی, اگر وہ اہل کتاب ہے تو. قرآن میں ہے نا سورہ المائدہ کے اندر کہ اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان کی عورتیں حلال کی گئی. اہل کتاب سے مراد یعنی وہ جو آسمانی مذہب کا ماننے والا ہے, یہودی اور عیسائی, چاہے وہ شرک بھی کرتے ہوں. اللہ نے ان کو فرق کیا ہے, بت پرست مشرکین سے اہل کتاب کو ممتاز کیا ہے. تو وہ اللہ کا نام لے کے اگر ذبح کریں گے تو ہوگا. اگر اللہ کا نام انہوں نے نہیں لیا تو چاہے مسلمان اللہ کا نام نہ لے, چاہے یہودی عیسائی نہ لے, وہ جانور حرام ہوگا. تو کئی یہاں پہ کسائی ہیں جو کرسچن ہیں, اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں, بلکہ وہ باقیوں سے کم ریٹ لیتے ہیں. تو آپ ان سے کروائیں, بس ان کی تھوڑی نگرانی کر لیں کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کریں. وہ صحیح. علی بھی اگلا سوال ہے, کیا قربانی کے موقع پر تمام حصہ داروں کی موجودگی اور ہاتھ پھیرنا بھی ضروری ہے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے جی. ہاتھ پھیرنا نہ موجودگی ضروری ہے. ایک ٹریڈیشن ہے, وہ اس وقت بلا لیتے ہیں,
آن لائن قربانی میں تو اب یہ چیزیں بھی ختم ہو چکی ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی شرائط میں سے نہیں، یہ ہماری ایک ٹریڈیشن چل رہی ہے. ٹھیک ہو. صحیح. علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا جانور کی رسی، گھنٹی، زنجیر وغیرہ وغیرہ ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں یا انہیں بھی خیرات کرنا ہوگا؟ ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں جی. جو گوشت کا مصرف ہے نا وہ ان چیزوں کا مصرف ہے. بخاری مسلم دونوں میں حضرت علی کہتے ہیں مجھے نبی الاسلام نے اونٹوں کے اوپر نگران بنایا جو حج کے موقع پر قربان کیے جا رہے تھے، اور مجھے یہ ساتھ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دیکھنا اس کی جو لگامیں ہیں یا اس طریقے سے وہ جو گھنٹیاں باندھی ہوئی ہیں بیچ میں یا کوئی اوپر کسی کے زین رکھی ہوئی ہے یا اس طرح کے ایشوز ہیں، اور اس کی کھال اس کو کسائی کو نہیں دینی ہے اس چیز کے عوض کہ تم اس کی اجرت کے عوض اس کو دے رہے ہو، بلکہ اس کو صدقہ کرنا ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ ان چیزوں کو کھال کو اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، اس کا ڈول بنا سکتے ہیں، مصلی بنا سکتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ اس کا مصرف وہی ہے جو گوشت کا ہے. قربانی کا گوشت آپ بیچ نہیں سکتے، غریبوں کو دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، خود کھا سکتے ہیں. کسائی کو نہیں دے سکتے کہ بھئی یہ 5 کلو گوشت رکھ لو، میں نے جو اب تمہیں 5,000 روپیہ دینی تھی مزدوری وہ نہیں دے سکتے. یہ وہ بات ہے وہ جو ہر مسلمان کو پتہ ہے. تو کھال کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے کہ کھال آپ خود استعمال میں لائیں، کسی کو صدقہ کر دیں، کسی الخدمت فاؤنڈیشن والوں کو دے دیں، عیدی والوں کو دے دیں، یا شوکت خانم والوں کو دے دیں. ان چیزوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. ہاں جی، سوال ختم ہو گئے. اور کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے جو کوئی ڈسکس کرنے والی ہے؟ چونکہ ہم نے پوری دنیا سے فیڈ بیک لیا تھا، آلموسٹ اصول میں ہر بات ڈسکس ہو چکی ہے. کوئی ہے جی بات؟ مارتے بھی ہیں نا جانور کو. کیا؟ ویسے کان کھینچنا کتنی زور سے ڈنڈا مارنا تو مار. نہیں مارنا نہیں چاہیے قربانی کے جانوروں کو، بلکہ ان کو اشعار اللہ ہیں، آپ ان کو پیار سے رکھیں. میں نے تو ایسے کو مارتے ہوئے نہیں دیکھے ہیں. مارنے والے وہ ہوتے ہیں جو بیچ رہے ہوتے ہیں، جو بیچارے خریدتے ہیں وہ تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا لاڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں بعض اوقات اگر کوئی ضدی قسم کا جانور آ گیا ہے اور وہ چل نہیں رہا اور تھوڑا بہت اسے مارنا پڑتا ہے جس سے اس کی ہڈی نہ ٹوٹے، اس کو زخم نہ آئے، تو وہ ایک جواز کی حد تک ہے. باقی تو لوگ بڑے پیار کے ساتھ اسے رکھتے ہیں اور محبت کے ساتھ لوگ گھروں میں رکھتے ہیں. بلکہ قربانی کے دنوں میں تو گھروں کے اندر ایک یہ فرد کے حیثیت سے شامل ہوئے ہوتے ہیں جن لوگوں نے گھروں میں رکھے ہیں. ظاہر ان کی بڑی خدمت کرنی پڑ جاتی ہے، ادروائز تو پھر وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں. اس چیز کے چانسز بھی ہوتے ہیں کہ آپ ان کو غلط خوراک کھلا دیں، تو مار نہیں سکتے. باقی اس کو اگر کوئی مارنا کہتا ہے نا، جو ہدی کے جانوروں کے لیے ایک سنت ہے بخاری مسلم میں کہ شار کرنا، کہ ہلکی سی ان پہ نوک لگا کے کوہان کے اوپر خون نکلے تو اس کو مل دینا، تو یہ ایک سنت عمل ہے. اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کوئی مسئلہ کر دیا. یہ سنت عمل کے اندر شامل ہے. بلکہ جامع ترمذی میں آتا ہے کہ امام وکی کے سامنے کسی نے کہہ دیا یہ تو امام حنیفہ اور اسے مسئلہ سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا تیری سزا ہے کہ تجھے قید کروا دیا جائے، کہ میں تجھے رسول اللہ کا حکم بتا رہا ہوں. کہہ رہا ہے وہ حنیفہ اسے مسئلہ سمجھتے ہیں. نبی الاسلام کی سنت مسئلہ تو تب ہے نا کہ وہ کوئی اس کی کوہانی اتار دے، وہ تو ہلکی سی نوک ہے، وہ تو بیچاروں کو دن میں کتنی ٹھوکریں لگتی رہتی ہیں، تو ایک سنت عمل ہے. ٹھیک ہے نا. پھر جو پیچھے حنفی ہیں نا وہ پھر اس کا دفاع کرتے ہیں، نہیں امام حنیفہ نے اس کو مسئلہ کہا کہ ذرا زیادہ نوک لگ جائے، حالانکہ وہ شار زیادہ وہ کوئی نہ کوئی پاک کاٹ لیندے نے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بتائیں امام حنیفہ نے کہاں کہا ہوا ہے کہ جہاں پہ کم لگے تو وہ سنت ہے؟ وہ تو اس کو سمجھتے ہی غلط ہے. تو پھر کم بھی کہیں کہا ہوگا نا، تو وہ نکالیں. ہم تو انجینئرنگ کریں گے نا. ٹھیک ہے جی. جو بندہ حج پہ گیا ہوا ہے وہ قربانی کرنے کی بجائے جب فون پہ قربانی کروا. نہیں، جو حج والی قربانی ہے آپ نے حدود حرم میں کرنی ہے. ہاں جی، وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتی. ایون وہاں پہ جو دم ہے نا، اب کئی لوگوں کو یہاں کے پتہ چلتا ہے یار میرے پہ تو دم واجب ہو گیا تھا، اب میں کیا کروں؟ تو وہ پھر سعودیہ میں اپنے رشتہ دار یا واقف کار ڈھونڈتے ہیں. وہ حدود حرم میں کرنا ہے. وہ قرآن میں موجود ہے کہ حرم کی حدود میں فدیہ دو گے. کسی کو سر منڈوانے پڑ گئے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا، اشارتاً ذکر ہے، اور بخاری مسلم میں ایک صحابی کے سر میں جوئیں پڑ گئیں. تو اب وہ کہتے ہیں میں اتنے دن کیسے گزاروں؟ تو حضور نے ان کو اجازت دی کہ ہلاک کروا دیں اور جانور جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں ایک قربان کر دیں، اس کے ایکویلنٹ، لیکن حدود حرم میں. وہ قرآن میں ہے حدود حرم میں. اور جی کوئی قربانی کا مسئلہ؟ ٹھیک ہو گیا جی.